أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم. وَإِذْ وَمَنِ اور اذ جب، یعنی یاد کیجئے کہ جب نجینا ہم نے چھٹکارا عطا کیا، ہم نے نجات دی، کم اے اسرائیلیوں تمہیں، من سے آل قوم فرعون کے ساتھی. فرعون نام ہے، لقب ہے مصر کے حاکم کا. جو بھی مصر پر حکومت کیا کرتا تھا اس کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا. یسومونا بہت ہی برا دیتے تھے، بہت ہی برا سلوک کرتے تھے. یسومونا سا یسو سے فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یسومونکم تمہیں، سوء العذاب برا عذاب. یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دیا کرتے تھے. یذبحون ذبح یذبح فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ذبح کرتے تھے. ابناءکم، ابنا ابن کی جمع ہے، بیٹے کو کہتے ہیں. و اور یستحیون زندہ چھوڑ دیتے تھے. استحیاء یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. نساءکم، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، کم مانے تمہاری. وفی اور میں، ذالکم اس میں، بلا آزمائش امتحان، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑا، عظمت والا یعنی بہت بڑا، عظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں بہت ہی برا عذاب دے رہے تھے، برے عذاب سے گزارتے تھے. یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان. بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں. 2 بار آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں نوازا ہے. پروردگار عالمین ہم سب کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے،
اسی نے اسے وجود عطا کیا ہے، وہی اسے عدم سے گزار کر پھر وجود عطا کر کے اپنی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے ساری اولاد آدم کو جمع کرے گا۔ اب دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے رب کے انعامات کو یاد رکھے، پروردگار کی عظمت اس کے دل و دماغ پر نقش رہے اور اس کی زندگی اس کی عطا کردہ تعلیمات کی روشنی میں کامیابی سے چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء بھیجے علیہ السلام۔ اب آخر میں جب امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس طرح ہمارا کام تھا کہ ہم پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات کو قبول کر رہے تھے، اب بھی ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے۔ لیکن جیسا کہ بار بار کہا گیا کہ بنی اسرائیل نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ٹھانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض و عناد میں مبتلا ہو کر مشکلات پیدا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے انعامات یاد کروا رہا ہے۔ ایک انعام کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں اس وقت کی جتنی دنیایں تھیں، جتنی قومیں آباد تھیں، ان سب میں ممتاز کیا، فضیلت دی، تمہیں انبیاء عطا فرمائے علیہ السلام اور کتابیں اور صحیفے دیے۔ اب یہاں سے ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اور انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے اسرائیلیوں کے لیے حقیقتاً بہت بڑا انعام، اور وہ یہ تھا کہ مصر کی وہ سلطنت جو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بدولت اولاد یعقوب کو عطا کی تھی، یہ اپنی خرمستیوں، اپنی بدعمالیوں، اپنی بد اخلاقیوں کی بنا پر اسے کھو چکے تھے، اور ان پر اس علاقے کی قبطی قوم مسلط ہو گئی۔ اس نے ان سے سارے علاقے چھین لیے، تخت ان کے پاس چلا گیا۔ اب یہ ذلت اور مسکنت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کو منظور ہوا کہ وہ ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب ہوا تو فرعون نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے منجمین سے، اپنے معبرین سے، اپنے تعبیر بتانے والوں سے پوچھا تو اسے اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا آنے والا ہے کہ جس کی بدولت تیرا یہ سارا غرور خاک میں ملے گا، تیرا اقتدار چھن جائے گا، وہ تخت مصر تم سے لے لے گا۔ اب آپ جانتے ہیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو دنیا کی یہ زندگی اتنی میٹھی لگتی ہے، وہ اس کی بھول بھلائیوں میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی کی معراج ہے، میں جس قدر بھی ہو سکے اس کو حسین سے حسین تر بناؤں، زیادہ سے زیادہ مال و زر اکٹھا کروں، طاقتور بنوں، اپنے اقتدار کا نشہ ہو، نمود و نمائش ہو۔ اب فرعون اسے ایک عرصے سے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، جس کے اقتدار کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کو آ کر سجدہ کرتے، سجدہ نہ کرنے والوں کے لیے اس نے آگ جلا رکھی تھی، اس میں ڈلوا کر انہیں بھون کر رکھ دیتا۔ اب اسے جب معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جو واقعتاً ایک عرصے سے اہل کتاب ہیں، ان میں انبیاء
آتے رہے ہیں، صحیفے انہیں ملے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے نبوت ان میں آ رہی ہے، یہ میرے اقتدار پر قابض ہوں گے تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق، ہمارا یہ ذہن ہے، ہمارا یہ دماغ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کو اگر ہم پر نور بنائیں گے، ایمان کی لذت سے اپنے پروردگار کی طرف مائل ہوں گے تو اس کی سوچ اچھی ہوگی، اور اگر ہم ہوا و ہوس کے بندے بن کر اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیں گے کہ ہم چما دیگر نیست، تو پھر یہ جانوروں کا دماغ بن جاتا ہے، پھر اس میں حیوانیت، اس میں پھر گوبر بھر جاتا ہے۔ اب فرعون یہ سن کر یہ نہ جان سکا کہ جس نے مجھے عدم سے وجود عطا کیا ہے، میں ہوں کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان پر لازم ہے وہ یہ سوچے کہ اسے کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، پانی کا وہ حقیر قطرہ جو ماں کی چھاتی اور باپ کی پشت سے اچھل کر نکلا، وہ ہے ہماری بنیاد۔ اس احسن الخالقین نے اس حقیر پانی کو کیا شکل و صورت عطا کی، کیا حسن عطا کیا، کیا طاقت دی، کیا جمال آرائیاں اسے عطا کی گئیں، وہ دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو بھول جاتا ہے۔ اور فرعون کے پاس تو مصر کے خزانے ہیں، اس کا تو آرڈر چل رہا ہے، اس کے زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کو غور سے سنا جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے لشکر موجود ہے، گروہ در گروہ لوگوں کی خدمت کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ میرا یہ اقتدار جانے والا ہے تو اسے شیطان نے یہ سجھایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ہی نہ آئے، نہ کوئی لڑکا آئے گا، اور نہ ہی تیرے اقتدار کو کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ بھول گیا کہ اس سے پہلے نمرود بھی اسی طرح کا انداز اپنا چکا ہے، اور عزیزو نہ معلوم قیامت تک کیسے کیسے فرعون آ کر انسانیت کی تذلیل کا باعث بنتے رہیں گے۔ جہاں بھی اللہ کی قدرت اور عظمت کے نقوش پس پشت جائیں گے، انسان اسی طرح کی حیوانیت کا مظاہرہ کرتا رہا، اور آج بھی کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جس کے پاس بھی طاقت کا نشہ آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست۔ اسی لیے مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ نفس ما کم طرز فرعون نیست، اورا اون مارا اون نیست، ہم میں سے کسی کا بھی نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی وہ اسباب آ جائیں تو ہمیں بھی شیطان اسی راہ پر ڈال دے۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوتا ہوگا اس وقت اسرائیلیوں کی عورتوں کا، جب معصوم دنیا میں آنے والا اس کا لخت جگر جسے اس نے تکلیف سے جنا ہے، اور فرعونی آ کر اس سے چھین کر اس کو ذبح کرتے ہوں گے، یذبحون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تنبیہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو توجہ سے قرآن کی اس حقیقت کو سن رہا ہے۔ اذ نجیناکم من آل فرعون، اے اسرائیلیو تم وہ ہو، یاد کرو ہم نے تمہیں اس انعام سے نوازا کہ تمہیں فرعون کی آل سے، فرعون کی قوم سے، فرعون کے لشکروں سے، فرعون کے ظالموں سے نجات۔
ہزاروں گودے ماؤں کی اجاڑ دی گئیں، کتنے معصوم دنیا میں قدم رکھنے والے ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ یذبحون ابناءکم، اب لڑکا آنا تھا اس لیے حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے چلے جاؤ۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اے اسرائیلیو، اے ناشکرو، اے اللہ کی نعمتوں کو آنکھوں سے اوجھل کر لینے والو، اے ایک لمحے کے لیے غفلت کی راہ پر چلنے والو، ذرا سوچو تو صحیح تم پر اللہ کے انعامات ہیں کیا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، انسان ہے کیا اور بن کیا بیٹھتا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنی فکر کو، اپنی سوچ کے زاویوں کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو اس راہ پر ڈالیں جو پیدا کرنے والے نے عطا کی۔ الا یعلم من خلق، جس نے انسان کو وجود عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر بھی اس انسان کو، اس وجود کو کوئی اور جان سکتا ہے؟ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان کے نظارے انسان کی نگاہ کے سامنے رکھے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حکم سے ادھر ادھر لے جائے، بندگی کے تقاضوں کو بھول جائے۔ فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، کیسی غلیظ سوچ تھی ان کی، سوچ کتنی ذلتوں میں گھر چکی تھی۔ وہ کہتے تھے ان کے بیٹے ذبح کرتے جاؤ، ان کی عورتوں کو چھوڑتے جاؤ، کیونکہ کسی بھی قوم کو ذلیل کرنا ہو تو ان کی عورتوں کو، ان کی لڑکیوں کو، اس قوم کی بچیوں کو ذلتوں میں مبتلا کر دو، کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ نے مرد کے ساتھ عورت، یہ بھی کیا بڑا انعام رکھی ہے۔ مرد کو عظمت اور عزت ملتی ہی اس سے ہے۔ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے بات کہی کہ رابعہ، یاد ہے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا پڑی۔ فرمایا اے سوال کرنے والے، کاش تو جانتا کہ عورت کیا ہے۔ عورت نبی نہیں ہوئی، اس نے نبی جنم دیے ہیں، یہ انبیاء کی ماں ہے۔ قرآن کریم یہاں پر بنی اسرائیل کے ذریعے ہر قرآن پڑھنے والے کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے انعامات کو سامنے رکھنا ہے۔ اس نے جو تجھے یہ وجود سلیم عطا کیا، اس نے جو تمہیں عقل سالم سے نوازا، اس نے جو تیری روح کو پر نور کرنے کے سامان عطا کیے، اس کے ان انعامات کو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اس آیہ کریمہ میں بس اتنا بتایا کہ اے اسرائیلیو، میرے ان انعامات کو یاد کرو جن سے میں نے تمہیں نوازا ہے۔ اور ان انعامات میں سے یہاں سورہ البقرہ کی اس آیہ کریمہ میں جس بڑے انعام کا ذکر ہوا وہ یہ کہ نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، چھٹکارا دیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میرا کتنا بڑا انعام ہے، یہ تمہارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، تمہارے لیے کتنی ذلتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی۔ کبھی بیٹھ کر سوچا، کبھی ورگردانی کی، کبھی یہ دل و دماغ میں لانے کی بات کی کہ اس صفحہ ارضی پر بنی اسرائیل پر اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ فرعونی اپنی قوت کے بلبوتے پر، اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے آپ کو حکمران جماعت تسلیم کرتے ہوئے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کر رہے تھے۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا تمہارے لیے بڑا انعام ہے۔ آخر میں
اس آیہ کریمہ سے ہم اہل ایمان بڑی شان ہے، اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، لیکن آج جن ذلتوں سے ہم گزر رہے ہیں ان پر نظر ڈالتے ہوئے اس آیہ کریمہ کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ اللہ کریم کا یہ قاعدہ ہے، اس نے انسان کو آسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر زمین پر اپنی نیابت کے اعزاز سے معزز بنا کر اس کی ذمہ داری یہ دی ہے کہ تو میرا بن، کائنات کی ہر شے تیری بنے گی، تو مجھ سے منہ موڑے گا، کائنات کی ہر شے تجھ سے منہ موڑے گی۔ ہم آخری امت اور ہم میں سے پہلے، دوستو توجہ طلب ہے یہ بات، مجھ ناچیز کی اس بات کو پلے باندھنے کی کوشش کرنا۔ پروردگار عالمین نے ہم سے پہلے جتنی امتیں بھیجی، ہر امت کو اس نے اپنی بے پایاں نعمتوں سے نوازا، اور واقعتاً اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کسی میں ہمت اور طاقت نہیں کہ ان کو شمار میں لا سکے، مگر قربان جائیں اللہ کے، اس نے ان قوموں کو نعمتیں عطا فرما کر نعمتیں تو گنوائیں، نعمتیں تو ان کے سامنے رکھنے کو، انہیں یاد کرنے کو کہا۔ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں یاد کرتے رہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، معلوم ہے تمہیں کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، تم میری کس کس نعمت کی تکذیب کر سکتے ہو۔ لیکن قرآن کے ان حروف کو سامنے لا کر، قرآن کے اس در بے مثال کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، جو ہم نے اس سے سبق اخذ کرنا ہے، جو ہم نے اس آیہ کریمہ سے نور لینا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری پہلی ساری قوموں کے مقابلے میں اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کی طرف آنا سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے پروردگار عالمین نے انہیں نعمتوں سے نواز فرما کر، نعمت نوازی عطا کر کے نعمتوں سے انہیں بہرہ مند کرنے کے بعد یہ تو کہا یاد کرو، مگر کسی قوم کو، کسی امت کو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا میں نے تمہیں یہ نعمت دی اور تم پر میں نے احسان کیا۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے، یہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے امت مسلمہ یاد ہے تمہیں میں نے محمد دیکھ کر تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا، ناموس رسالت پر جان نثاری کا جذبہ پیدا کرنا، ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لانا، اس آیہ کریمہ سے یہ ایک پیغام ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ایک بار اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پھر سن لیجئے غور سے، ایک ایک حرف کو سننے پر، ایک ایک حرف کا مفہوم ذہن میں آنے پر اللہ کی طرف سے کتنے انعامات ملتے ہیں، ہم اس کا کیسے شکر ادا کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے اسرائیلیو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت ہی برے عذاب سے گزار رہے تھے،
بہت برا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پالنہار کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے رازق و مالک کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اے اللہ، قرآن کے اس نور کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔